عرب کے لوگوں کے ساتھ دو بیسک سب سے بڑے ایشوز تھے، دو سب سے بڑے مسائل تھے۔ پہلا یہ کہ یہ جو ہیں آپس میں لڑتے رہتے تھے، کسی کی چھوٹی سی بات پہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ جو ہے، کوئی لڑائی شروع ہوئی ہے اور وہ لڑائی سالوں تک جاری رہتی تھی، ایون کہ نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں۔ کوئی چھوٹی سی بات پہ کسی مسئلے پہ، کوئی پانی پینے کے مسئلے پہ کوئی چھوٹی سی مسئلہ ہو گیا، اس پہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، چٹے ان پڑھ تھے، مطلب حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوگ ان کو امی کہتے تھے، بالکل ہی چٹے ان پڑھ، ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں۔ یہ دو بیسک مسائل تھے، ایشو تھے عرب کے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ کوالٹیز بھی تھیں۔ پہلی کوالٹی کہ یہ فزیکلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے۔ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کی گرمی اور خاص طور پہ ریگستان، اور پھر جو ہے گرمیوں میں خاص طور پہ، اور اتنا لمبا لمبا سفر، پرانے دور کے اندر اونٹ ہی ہوتے تھے، اونٹ گھوڑے ہوتے تھے، اور کیا ہوتا تھا، تو اس میں سفر کرنا، تو یہ فزیکلی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ اور دوسری سب سے زیادہ ان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی کو زبان دے دی ہے نا، تو پھر اب اس پہ گردن ہی کٹتی ہوتی تھی، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ دو ایسی ان کی کوالٹیز تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یوٹیلائز کر لیا اور ان کو لفٹ اپ کر دیا۔ سب سے پہلی بات، جھگڑالو تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سپریم لیڈر دے دیا کہ جنہوں نے سب کو جو ہے تمام قبیلوں کو ایک جھنڈے تلے کھڑا کر دیا کہ، اور اپنی زبان پہ یہ ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں مثالیں ہیں دین باقاعدہ بھری پڑی ہیں کہ جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دی ہے، پھر گردن کٹی ہے، پیچھے نہیں ہٹتے پھر اپنی بات سے۔ وہ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جب دین اسلام کا شروع کا ٹائم تھا، جب اسلام آیا تو عرب کے اندر جو حالات ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمارے سامنے ہے کہ ان کو اینڈ تک ان کو یہ بات کفار نے کہی کہ ایک دفعہ تم کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے میں پھرتا ہوں، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ مجھے مار بھی دو گے، مجھے جیسے مرضی مار دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمارے سامنے سٹوری کہ کتنا ان کا مالک ان کو مارتا تھا، کتنا کہتا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو، لیکن نہیں، ہر دفعہ وہ کیا کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ وہ کوالٹیز تھیں جو عرب کے لوگوں کے اندر تھیں، اور یہی وہ کوالٹیز پھر یوٹیلائز ہوئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں پھر کہ وہی عربی کہ جن کو، اور ان کی چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو انہی زبان کے اندر، اسی زبان کے اندر، عربی کے اندر ان کو کتاب دے دی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ پڑھی ہو، سورہ مائدہ پڑھی ہو، سورہ رحمان پڑھی ہو، سورہ نساء پڑھی ہو، تو ان کے سامنے یہ جتنے بھی جو ہیں پادری، چاہے کرسچنس کے پادری تھے یا یہودیوں کے پادری تھے، وہ کیسے ٹک سکتے تھے؟ تو ان امیوں نے، ان جو اس دور کے جو نالج رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ تھے، ان کی بھی ایسی تیسی پھیر دی۔ اور وہ قبیلے جو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہوتے تھے، ان کو اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایسی پاور بن سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ بڑی سے بڑی سپر پاور کی ختم کر سکتے ہیں ان کو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اور پھر یہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ رومن اور پرشین امپائر، ہزاروں کی تعداد میں ان کے سولجرز، ان کی آرمی، ریزرو آرمی ان کے پاس، ہر قسم کے ان کے پاس ویپن، اس دور میں منجنیق استعمال ہوتی تھی، اس دور میں ہاتھی استعمال ہوتے تھے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ عربیوں کے پاس گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں اور تلواریں ہیں اور ڈنڈے ہیں۔ تو وہ ایسی کیا چیز تھی کہ جو ان کے اندر ایسا ایمان اور طاقت بھر دیتی تھی کہ وہ جا کے بھیڑ پڑتے تھے؟ قرآن پاک۔ یہ قرآن ایسی طاقت تھی، پڑھتے تھے اس کو، اپنا ایمان تازہ کرتے تھے اور ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے تھے۔ اور رومن اور پرشین امپائر جو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور تھیں اور جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی،
ایسے ایسے قسم کے اپنی رایا پہ ظلم و ستم، ٹیکسز، اور پھر ایون کہ تو یہاں تک حالات ہوتی تھی اس کنڈیشن میں، اس حالات میں، کہ اگر بادشاہ یا کنگ جو ہوتا تھا، جو اس کا مذہب ہے وہی ان لوگوں کا مذہب ہے، رایا کو مذہب رکھنا پڑتا تھا، کوئی نہیں مذہب رکھتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر وہی لوگ کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، جو امی کہلاتے تھے، جو ان پڑھ تھے، یہ کوالٹیز کیا آئیں کہ وہ ایسے اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، قرآن پاک تھا۔ تو دوستو اصل مسئلہ پتہ کہاں سے ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے اس قرآن کو صرف سمجھ لیا ہے جس وقت کوئی فنکشن کے اندر، کوئی شادی کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ قرآن پاک لے کے جا رہے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے جی صورتیں پڑھا لیں، رمضان آ گیا تو رمضان میں قرآن پاک پڑھ لیں کتنی دفعہ ختم کر لیں، ڈیٹ سیٹ۔ یہ قرآن پاک تو پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زندگی پوری بتاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ انسان جس شکل میں ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک یہ اس چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں، ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ قرآن ہر انسان کو اس کی رہنمائی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو پراپر طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم اپنے دنیاوی اور آخرت دونوں کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل پڑے، کسی ایسے منزل کو ہم نے تلاش کرنے میں چل پڑے کہ جو کوئی منزل ہے ہی نہیں، منزل تو وہ ہے ہی نہیں، دنیاوی عیش و عشرت کے چکر میں کہ جو ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، اور اگر مل بھی جائے گا تو اس وقت ملے گا کہ جب انسان 50 60 70 سال جب زندگی کی شام ہو جائے گی تب ملتا ہے، تو تب تک ویسے آخرت آ جائے، اینڈ آ چکا ہے انسان کا، تب تک وہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائیاں لینا شروع کر دیتا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے، تو وہی جو اس نے ساری عمر زمین جائیداد جو کٹھی بینک بیلنس بنایا ہوتا ہے، وہ آگے اس کی اولاد اس پہ لڑتی ہے، ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ قرآن پاک ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہماری زندگی کو چینج کر سکتی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ وہ عرب کے اندر یہ ایک کتاب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ جنہوں نے ان عربیوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دیا، پڑھتے تھے، ایمان تازہ کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے۔ نماز پڑھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہم انسان فالو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن الٹیمیٹلی اگر تو آپ یا میں یہ کہہ دیں کہ موت کو اگر ہم نے نہیں سامنا کرنا، پھر تو جو مرضی کرتے پھر موت تو آنی ہے۔ انسان ہزاروں کلومیٹر زمین کے نیچے بھی چلا جائے موت سے چھپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان جدھر مرضی چلا جائے موت سے چھپ سکتے ہو آپ، میں چھپ سکتا ہوں؟ کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے تھرو ہماری پرسنالٹی کی ایک ایک چیز اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، خالی پڑھ نہ لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر کئی ہم نے ایسے دیکھے حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب آپ ان کو دنیاوی معاملات میں دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ یار یہ حافظ قرآن ہے لڑکا۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھ لیا، لیکن چونکہ وہ ہماری لینگویج میں نہیں قرآن پاک، تو ہمیں تو تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، نماز پڑھو۔ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، ہوتا ہے چھوٹ جاتی ہے نماز بھی، کئی دفعہ چھوٹ جاتی ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ ہم لوگ تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے معاشرے کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فوراً ٹیگ لگاتے ہیں، دھبا لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ادا دا، یہ تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھنے کی کوشش جو شروع کرتا ہے وہ اس سے بھی جاتا ہے۔ اپنی آخرت کو سنوار لیں، آخر کار ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اس دن کا دن ہمیں جواب دہی ہونی ہے دوستوں۔ اس دن ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ زندگی دنیا میں بھیجا تھا کیا کر کے آئے ہو۔ ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اس دن سے بس
توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی